پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پہ بے حد فضل و احسان، جس نے یہ خوبصورت مہینہ ہماری زندگیوں میں سایہ فگن کیا، اور اس مہینے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فضائل بیان کیے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ہم ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ آخری عشرہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور یہ جو آخری عشرہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کو راتوں کو جگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کی تلاش کرو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طاق راتوں میں ہی اس کو تلاش کرنے کے بارے میں ہمیں کیوں حکم دیا؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے لیلۃ القدر ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے اس رات کو قرآن کو اتارا گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور یہ کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، یہ اس رات میں تنزل الملائکۃ، جو روح الامین اور فرشتے ہیں وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ سلامتی والی رات ہے، یہ سلامتی والی رات ہے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ کیوں تلاش کرنا ہے اس کو؟ اس کی ایفرٹ کیوں کرنی ہے؟ اس کے لیے کیوں قصد کرنا ہے؟ اس کے لیے کیوں جاگنا ہے؟ اللہ کے سامنے سربسجود کیوں ہونا ہے؟ دعائیں کیوں مانگنی ہے؟ گڑ گڑانا کیوں ہے؟ یہ سلامتی والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے۔ سلامتی پیس ہے، پیس ہے، پیس ہے، اور آج اس کائنات میں ہر انسان کو پیس آف مائنڈ چاہیے،
پیس آف مائنڈ چاہیے، پیس آف مائنڈ چاہیے. اسی پیس آف مائنڈ کے لیے اگر ہم اس لیلۃ القدر کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جانیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج انسانوں کی زندگیاں کس قدر مشکلات میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں، بیماریوں میں، مصائب میں، آزمائش میں مبتلا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہے. کوئی معاش کے لحاظ سے، کوئی معیشت کے لحاظ سے، کوئی اولاد کے لحاظ سے، کوئی صحت کے لحاظ سے، کوئی کاروبار کے لحاظ سے، میرے محترم بھائیوں، کوئی اپنے بہن بھائیوں کے لحاظ سے، کوئی اپنے دوست احباب کے. ہر شخص کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا ہے، اور ہر شخص پیس چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے. اور یہ رات سلامتی والی رات ہے. یہ رات واللہ اتنی خوبصورت رات، جس میں روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس رات اعلان کر دیا جاتا ہے جو جس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے، جو بخشش طلب کر رہا ہے، جو مغفرت طلب کر رہا ہے، جو عزت طلب کر رہا ہے، جو دولت طلب کر رہا ہے، جو مال طلب کر رہا ہے، جو اولاد چاہتا ہے، جو صحت چاہتا ہے، جو تندرستی چاہتا ہے، جو بندہ جو چیز چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ تم ان پہ گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو وہ کچھ عطا کیا. اور ہر انسان کی، میرے محترم بھائیوں، جو اس رات اللہ تعالیٰ سے جو طلب کر رہا ہوتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، سوائے 4 لوگوں کے. 4 لوگوں کے. ماں باپ کا جو نافرمان ہے، جو مستقل شرابی ہے، جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اور جو کینہ رکھنے والا ہے، ان کو، ان کی دعاؤں پہ، ان کی التجاؤں پہ، ان کے گڑ گڑانے پہ، ان کے مانگنے پہ، یہ 4 لوگ جو مرضی کر لیں میرے محترم بھائیوں، ان کی دعا قبول نہیں ہونی. یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات میرے محترم بھائیوں سب کی بخشش ہو جائے گی، سب کی دعاؤں پہ آمین کہی جائے گی، سب کے لیے اللہ کے ہاں انعامات ہوں گے، عنایات ہوں گی، رب کی رحمتیں، برکتیں ہوں گی. مگر ان 4 لوگوں کو اس رات میں کچھ بھی میسر نہیں آئے گا. اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، جس نے مستقل شراب پی پی کے اپنے آپ کو رب کی رحمت سے دور کر لیا ہے، جس نے میرے محترم بھائیوں تعلقات توڑے ہیں، قطع تعلق کی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسایہ ہیں، وہ کوئی انسان ہے جس سے آپ نے اپنے تعلق کو توڑا ہے، قطع تعلق. میرے محترم بھائیوں، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس رات اس انسان کی کوئی دعا پہ نہ تو آمین کہی جانی ہے، نہ اس کی دعا قبول ہونی ہے، نہ اس کو کچھ عطا کیا جانا ہے. اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہے. اچھا، ان ساری چیزوں کو نا ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. نافرمانی کون کرتا ہے؟ ماں باپ کی، جس کے یہاں پیس آف مائنڈ نہیں ہے، جس کو شیطان نے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارا برین ہے یہ چیزوں کو ہولڈ آن کر لیتا ہے، یہ ہولڈ کر لیتا ہے، یہ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، یہ رویوں کو پکڑ لیتا ہے. شیطان جو تھاٹ دیتا ہے نا، جو وسوسے دیتا ہے، وہ ہمارا ذہن، ہمارا برین اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. اب
جیسی شیطان نے انفارمیشن دینی ہے برین نے اس کو ہولڈ کرنا ہے, اس کا امیج برین میں بننا ہے اور برین نے ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کر دینے ہیں. اب جو یہاں پکڑا ہوا ہے ویسا برین کو امیج مل رہا ہے اور برین ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کر رہا ہے اور باڈی ویسے ہی ایکٹ کر رہی ہے. یہ جو رات ہے نا لیلۃ القدر کی, میرے محترم بھائیوں, جو یہاں پکڑا ہوا ہے نا اس کو چھوڑنا تھا, اور 4 گناہ, 4 اعمال, 4 ایسی خطائیں گنوا دی. ماں باپ کا جو نافرمان ہے, جو شرابی ہے, جو قطع تعلق کرنے والا ہے, جو کینہ رکھنے والا ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ جو ہمارے برین نے پکڑا ہوا ہے نا, یہ جو ہولڈ کیا ہوا ہے, رب چاہتا ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. یہ یہاں سے چھوڑنا, اس کو کہتے ہیں معاف کرنا, درگزر کرنا. اور یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی, واللہ یہ ہمیں چھڑوانے کے لیے آئی ہے, یہ معافی کے لیے آئی ہے, یہ سلامتی والی رات ہے. اس رات ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہمیں وہ پیس آف مائنڈ مل جائے, ہم یہاں سے ہر چیز چھوڑ دیں. یہ جو میرے دماغ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, رویوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کی باتوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, ان جملوں کو, کلمات کو, مجھے فلاں نے یہ کہا تھا, مجھے فلاں نے یہ بولا تھا, میرے ساتھ جو چیٹنگ ہوئی, جو ڈاجنگ ہوئی, میرے برین نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. میرا برین لوگوں کی ان ساری تلخ اور تکلیف دہ باتوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ رات ان ساری باتوں کو چھوڑنے کے لیے آئی ہے. اور اگر ہم نے نہ چھوڑا, اس کو اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اے اللہ کے نبی, اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر مل جائے, وہ اس رات کیا کرے, کیا مانگے, کیا پڑھے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم, اے میرے رب, اے میرے اللہ, انکا, بے شک, عفو, تو معاف کرنے والا ہے, کریم, تو کریم ہے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو, اور اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, فاعف عنی, مجھے بھی معاف کر دے. میرے محترم بھائیوں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا رب اس رات آپ کو بخش دے, آپ کو معاف کر دے, آپ کو چھوڑ دے, تو اس سے پہلے رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو تمہارے مائنڈ نے, ذہن نے, سوچ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, پہلے اس کو چھوڑو. اور خاص طور پہ 4 چیزیں واضح طور پہ بتلائی گئیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے والدین کو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, جہالتوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, لغزشوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے نا, تو پہلے اس نافرمانی کو چھوڑو, پھر میرے سامنے آنا. یہ لیلۃ القدر کی رات پھر تمہارے لیے پروفیٹیبل ہوگی, پھر تمہارے لیے پیسفل ہوگی, پھر تمہارے لیے سلامتی والی ہوگی. اور اگر یہاں نافرمانی کو پکڑا ہوا ہے اور اس نافرمانی کے ساتھ آپ گڑ گڑا رہے ہو, آپ رو رہے ہو, دعائیں مانگ رہے ہو, بخشش طلب کر رہے ہو, عزت طلب کر رہے ہو, مقام طلب کر رہے ہو, اہمیت حیثیت طلب کر رہے ہو, واللہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین نہیں کہنی, اللہ نے آپ کی دعا سننی نہیں. اس کے ساتھ اگر شراب کی عادت کو میرے یہاں دماغ نے پکڑا ہوا ہے, میں شرابی ہوں,
اگر آپ شراب پینے کی عادت ہے تو پہلے اس کو یہاں سے چھوڑو، اس کو یہاں سے چھوڑو، اور اس کے بعد اگر میں نے کسی کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑا ہے، اپنے تعلق کو توڑا ہے، اور تعلق کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ ہم کب توڑتے ہیں؟ جب کسی کا عمل، کسی کا بول، کسی کی بات، کسی کا بیہیویئر مجھے اریٹیٹ کرتا ہے، میرا دماغ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے مجھے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، پریشانی دی، اس نے میرے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، اور میرے دماغ نے اس کو ہولڈ کر لیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے ساتھ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، ہمارا رب چاہتا ہے یہاں سے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اس چھوڑنے کو معاف کرنا کہتے ہیں۔ اور آج کی یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ چھوڑنے کی رات ہے۔ اور یہ کیوں رب چھڑوا رہا ہے؟ یہ ایکشن کیوں کرا رہا ہے؟ تاکہ اس کا ری ایکشن کیا ہونا ہے کہ ہمارا رب ہمیں چھوڑ دے۔ میرے محترم بھائیوں، نیوٹن نے کیا کہا تھا؟ ایوری ایکشن ہیز اے سیم ری ایکشن، ایکشن اور ری ایکشن آلویز اپوزٹ بٹ ایکول۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم چھوڑو ان ساری چیزوں کو، ان نافرمانیوں کو، شراب کو، اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، کینہ کیا ہے؟ یہ جو آج ہمارے دلوں میں، میرے محترم بھائی اور بہنوں، صرف مجھے اپنی چیزیں اچھی لگتی ہیں، مجھے اپنی باتیں اچھی لگتی ہیں، مجھے اپنے کام اچھے لگتے ہیں، اور میں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقاربہ کے بارے میں، اپنے علماء کرام کے بارے میں اپنے دل میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں؟ آج میرے دل میں کینہ ہے، میں ظاہری طور پہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں برائی، ان کے بارے میں حسد، ان کے بارے میں بغض، ان کے بارے میں کینہ۔ میرے محترم بھائیوں، اگر میری کیفیت یہ ہے تو لیلۃ القدر کی رات میرے لیے وہ سلامتی نہیں لا سکتی۔ اگر میرے دماغ نے، میرے محترم بھائیوں، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کے دکھوں کو، دردوں کو، غموں کو، رنجوں کو، تکلیفوں کو، چیٹنگ کو، ڈاجنگ کو، تو مجھے یہاں پیس آف مائنڈ کیسے مل سکتا ہے؟ میرے یہاں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ یہ رات جو لیلۃ القدر کی تھی، اس کی تیاری تھی۔ 20 دن ہمارے رب نے ہمیں اس ایکسرسائز سے گزارا کہ پہلے 2 عشرے پریکٹس کرو، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جو تیرے رب نے منع کی ہے، کچھ ایسا نہیں سننا جو تیرے رب نے منع کیا، کچھ ایسا نہیں بولنا جو تیرے رب نے منع کیا، کچھ ایسا نہیں چاہنا جو تیرے رب نے منع کیا، کچھ ایسا نہیں سوچنا جو تیرے رب نے منع کیا۔ کیوں؟ تاکہ میرے یہاں پہ کوئی ایسا امیج بنے ہی نہ جو حرام ہے، جو میرا رب چاہتا ہی نہیں۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ کیوں 20 دن ہمارے رب نے، میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہماری پریکٹس کرائی، تاکہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات کی جو اصل برکات ہیں، جو اس کے اصل فضائل ہیں، جو اس کی اصل، جو اس کے اندر ریالٹی ہے، ہم اس کو سب سے پہلے اویئرنس ہم جان پاتے، ہم سمجھ پاتے۔ یہ سلامتی والی رات اس کے لیے ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو یہاں سے لیٹ ڈاؤن کرے گا، جو یہاں سے لیٹ گو کرے گا، جو فارگیو کرے گا، جو معاف کرے گا۔ اللہ نے اس کو معاف کرنا ہے، اور اگر میں نے معاف نہ کیا
میں نے تو خود نہ چھوڑا، میں نے اپنی حرکات کو، افعال کو، اعمال کو، اقوال کو، ان باتوں کو جو دوسروں کو دکھ دینے والے، درد دینے والے، غم دینے والے، تکلیف دینے والے، اذیت دینے والے، پریشانی دینے والے، جو تلخی والے، تنگی والے، گھٹن والے، بے چینی والے، وہ کام جو دوسروں کو پریشان کرنے والے، اگر میں نے نہیں چھوڑے، میرے یہاں برین نے اس کو نہیں چھوڑا، تو کس منہ سے آپ اپنے رب سے مانگ سکتے ہو؟ نہیں بخشش مل سکتی اس وقت تک جب تک میں نے یہاں سے چھوڑنا نہیں ہے، یہاں سے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ سلامتی اس کے لیے ہے، یہ سلامتی اس کے لیے ہے، یہ لیلۃ القدر کے سارے فضائل برکات اس کے لیے ہیں جو یہاں سے چھوڑے گا۔ اور اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں، یہ جو آج برین ہیمریج ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرا خون جو جوش مار رہا ہے، میرا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب میں نافرمانی کے کام کروں گا تو جیسے میرے باڈی میں نالیوں میں خون گردش کرتا ہے، ایسے شیطان گردش کرتا ہے۔ اور جب میں نیگیٹو کام کروں گا، نافرمانی والے کام کروں گا، دوسروں کو دکھ، درد، بے چینی، بے قراری دینے والے کام کروں گا، اس رات اگر میں نے یہ سارے کاموں کو یہاں سے لیٹ ڈاؤن نہ کیا، لیٹ گو نہ کیا، فورگیو نہ کیا، اس شیطان کو طاقت ملے گی، اس کو قوت ملے گی۔ اسی شیطان کے بارے میں رب نے کہہ دیا، اس کو تو میں نے باندھ دیا، لیکن جو میرے اندر نفس امارہ ہے، جو مجھے چھوڑنے نہیں دے رہا، ان ساری باتوں کو یہاں سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، میرے محترم بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ خون میں جوش آئے گا۔ جب خون میں جوش آئے گا، جو آپ کی باریک کیپلریز ہیں، جو آپ کی باریک وینز ہیں، آرٹریز ہیں، بلاک ہو جائیں گی، اور برین ہیمریج کی وجہ معاف نہ کرنا، بلڈ پریشر کی وجہ معاف نہ کرنا، ہارٹ اٹیک کی وجہ معاف نہ کرنا، کڈنی فیلئر کی وجہ معاف نہ کرنا، آئی سائٹ جانے کی وجہ معاف نہ کرنا، پیرالائز ہونے کی وجہ معاف نہ کرنا۔ یہ جتنی نکسیر پھٹ رہی ہے، کبھی سوچا یہ کیوں پھٹی؟ وہ باریک کیپلریز کیوں رپچر ہوئی، کیوں لیکیج ہوئی؟ معاف نہ کرنا۔ جب میرے اندر اینگر ہوگا، میرے اندر سٹریس ہوگا، میرے اندر فرسٹریشن ہوگی، میرے اندر اریٹیشن ہوگی، میں جب جس نے مجھے دکھ دیا تھا، درد دیا تھا، غم دیا تھا، رنج دیا تھا، تکلیف دی تھی، میں اس کو دیکھوں گا، اس کو یاد کروں گا، اس کو ویژوالائز کروں گا، وہ سارے کے سارے ایموشن میرے اندر دوبارہ جنریٹ ہوں گے، تو میں پہلے والے موڈ میں چلا جاؤں گا۔ یہ لیلۃ القدر اس لیے آئی ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ اریٹیشن، یہ سٹریس، یہ اینگر، یہ فرسٹریشن، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی میری لائف سے چلی جائے۔ اور یہ کب ممکن ہونا ہے میرے محترم بھائیوں؟ جب ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے یہاں جس چیز کو پکڑا ہوا اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے ہم چھوڑتے جائیں گے، ہمارا رب ہمیں چھوڑتا جائے گا۔ اور اگر ہم نے تو چھوڑا نہ، ہم نے تو پکڑ کے رکھا، ہم نے تو اس کے اوپر پوری اپنی انرجی کنزیوم کی، اپنی ساری انرجی اس پہ ڈپلیٹ کی، تو کس منہ سے آپ اپنے رب سے معافی طلب کرو گے، بخشش طلب کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، عزت طلب کرو گے، مقام طلب کرو گے؟ میرے محترم بھائیوں، لیلۃ القدر کی برکات کو اگر پانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی اگر نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے مجھے جس نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، بے قراری دی، بے سکونی دی، اللہ کے لیے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور بندے کو معاف نہیں کرنا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بندے کو ہی چھوڑ دیا، قطع تعلق ہی کر لی۔ میرے محترم بھائیوں، اس بندے نے جو دکھ دیا ہے، جو درد دیا ہے، جو غم دیا ہے، جو چیٹنگ ڈاجنگ کی ہے، اس کو یہاں سے چھوڑنا ہے، اس بندے کو پھر سینے سے لگانا ہے، اس کو پھر قریب کرنا ہے، اس سے پھر محبت کرنی ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ تم نے نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا تھا
یوسف علیہ السلام نے کہا شیطان نے تم نے تو برا نہیں کیا، تم نے تو غلط نہیں کیا، شیطان نے تمہیں بہکا دیا، شیطان نے تمہیں بہکا دیا۔ ہم نے بھی ویسے ہی کہنا اپنے اس بھائی کو کہ جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم تو بہت اچھے ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو میرے کلو مسلم اخوا، ہم تو بھائی ہیں۔ ہمارے درمیان شیطان دشمن تھا، شیطان دشمن تھا، شیطان کی وجہ سے یہ ہوا، جو میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اہل قریش سے کیا کہا؟ ان سارے لوگوں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے دکھ دیے، کتنے درد دیے، کتنے غم دیے، کتنے رنج دیے، کتنا پریشان کیا، کتنا ذہنی ٹارچر کیا، کس قدر مسائل میں آپ کو الجھا کے رکھا، ان سب کے باوجود فتح مکہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں تمہیں آج ویسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہمیں پیس آف مائنڈ دینے کے لیے آئی ہے، پیس آف مائنڈ دینے کے لیے۔ یہ سلامتی والی رات ہے، مگر اس کے لیے سلامتی ہے جو دوسروں کو سلامتی دینے والا ہے، جو دوسروں کو معاف کرنے والا ہے، جو دوسروں کو درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے دوسروں کو نہ کیا اور اللہ سے اس کی طلب کرتے رہے تو سوائے خسارے کے، سوائے گھاٹے کے، سوائے پشیمانی کے، اور اگر میرے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کینہ ہے، اپنے دوستوں کے لیے کینہ ہے، اپنے اساتذہ کے لیے کینہ ہے، اپنے علماء کرام کے لیے کینہ ہے، اور میں لوگوں سے بڑا خوش دلی سے مل رہا ہوں لیکن میرے اندر کینہ ہے، میرے محترم بھائیوں واللہ اس کینے کو اگر ہم نے نہ چھوڑا تو یقین جانو ہماری بخشش ہو سکتی نہیں ہے، ہماری نجات ہو سکتی نہیں ہے۔ اور یہ رات لیلۃ القدر کی رات آئی ہے ہمیں ان ساری بیماریوں سے، فرسٹریشن کو دور کرنے، اریٹیشن کو دور کرنے، سٹریس کو دور کرنے، اینگر کو دور کرنے، ڈپریشن کو دور کرنے، انزائٹی کو دور کرنے، اور ہمارے جتنے پارٹ آف باڈی ہیں اور ہمارے اس بدن میں جتنے نظام چلنے ہیں ان نظاموں کو سلامتی دینے کے لیے یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دماغ، آپ کا برین، یہاں برین ہیمریج نہ ہو، معاف کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کا دل پرسکون چلے، اس کے اندر جتنے یہ جو دل کے مائیوکارڈیل مسلز ہیں اس میں انفارکشن نہ آئے، انجائنا پیکٹورس نہ ہو، ویلور ڈیزیز نہ ہو، آپ کی کوئی آرٹریز بلاک نہ ہو، تو میرے محترم بھائیوں شیطان کو تقویت دینا بند کرو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اگر چاہتے ہو کڈنی پراپر طریقے سے اپنے یورین کو اور بلڈ کو فلٹر کریں تو میرے محترم بھائیوں معاف کر دو۔ اگر چاہتے ہو آنکھیں سلامت رہیں تو میرے محترم بھائیوں یہ لیلۃ القدر کا سبق ہے، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ بڑے سے بڑا یہ جو ماں باپ کو اولاد نے دکھ دیا، ماں باپ کو بھی چاہیے اولاد کو معاف کر دے، بھائیوں کو چاہیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دے، بہنوں کو چاہیے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جس نے جو کچھ کیا، میرے محترم بھائیوں یہاں سے جتنا چھوڑتے جاؤ گے، چھوڑتے جاؤ گے، چھوڑتے جاؤ گے، آپ کا رب آپ کو چھوڑتا جائے گا۔ جو اہل زمین پہ میرے محترم بھائیوں احسان کرے گا ان کو معاف کرے گا، عرش والا رب ہمیں اس دن معاف کرے گا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، اس دن ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا۔ لیلۃ القدر کا یہ پیغام ہے، لیلۃ القدر کا یہ اصل مقصد ہے، یہ وہ سلامتی والی رات ہے جو رب چاہتا ہے ہر انسان اس کو سلامتی والا بنا لے۔ جو اس کو بنا لے گا وہ اللہ کے ہاں عزت پائے گا، اور جو اپنی مرضی چاہے گا، جو اپنی مرضی کرے گا، میرے محترم بھائیوں وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، وہ آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب سے پہلے اس خوبصورت دین کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے کچے اور پکے مکانوں میں جتنے انسان ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، اہل ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر سیاہ۔